اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بول لینا باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ۔ بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہیں۔ اور بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں۔ بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وہو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نہیں، ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت۔ بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، یہ داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا ہاں میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہے، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے، کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت
اسرائیل جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او اسرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے، کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے بھائی، واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا بھائی، روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا 1 سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا، آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا۔ یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے۔ چلے گئے، بولو چلے گئے۔ حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکال جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا، 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے۔ ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے، بغیر خبر کیے اچانک آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے، ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی؟ تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ کہا یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں، آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین اللہ۔ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔
میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ کون تھے؟ میرے پیاروں، اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے۔ اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا ابھی گھر جانے کا راستہ بند۔ تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا۔ تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت آواز آئے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، سب جانتا تھا، طاقت تھی مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا، یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو۔ میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت